نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ ولا تلبسوا اور نہ ملاؤ تم حق کو باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق اور نہ چھپاؤ تم حق کو حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس آیت کی مختصر سی تشریح گزشتہ گفتگو میں آپ سماعت فرما چکے ہیں، اور یہاں پر اسی آیت کی تشریح میں مفسرین نے ایک تفصیلی واقعہ لکھا ہے۔ ایک تابعی حضرت امام ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ایک بادشاہ خلیفہ عبد الملک بن سلیمان بن عبد الملک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ کس طرح لوگ جو ہے وہ اپنے دور میں حق کہتے تھے، حلال اعلان اس کا اظہار کرتے تھے، اور حق کو قبول کرنے والے بھی پھر اس بات کو کیسے قبول کرتے تھے۔ اس کی مثال کے طور پر امام قرطبی رحمہ اللہ نے، اور اسی واقعے کو معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے، کہ جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کھل کر وہ دین کے مسئلے کو بیان بھی کرتے تھے۔ کوئی آدمی کسی سے ڈرتا بھی نہیں تھا۔ یہ خیر القرون تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دور، تابعین، تبع تابعین کا دور۔ یہ وہ ادوار ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کہا۔ خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بعد میں آنے والا تابعین کا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ ہے جو تبع تابعین کا دور ہے۔ تو جتنا جو ہے وہ روشنی کے آدمی قریب ہوتا ہے، اتنا ہی اس کو روشنی زیادہ میسر آتی ہے۔ تو چونکہ شمع رسالت کے بالکل قریب کا دور تھا، اس لیے پورے زمانے میں ہدایت اور نورانیت کی کثرت تھی، اور اس طرح کی گمراہیاں اور ضلالت یہ چیزیں بہت کم تھیں۔ تو لوگ حق کہتے بھی تھے اور وقت کے حکمران بھی حق بات کو تسلیم کرتے تھے۔ اب یہاں پر وہ واقعہ لکھا گیا ہے کہ سلیمان بن عبد الملک بادشاہ ہے، خلیفہ ہے اپنے وقت کا، اور عمرہ کرنے کے لیے وہ مکہ مکرمہ آ رہے تھے۔ اب جب وہ مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں بھی کچھ دن انہوں نے ٹھہرنا تھا۔ اب وہاں مسجد نبی میں پہنچے تو انہوں نے پتہ کیا کہ کوئی ایسا آدمی یہاں پر مدینہ میں رہتا ہو کہ جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہوئی ہو، تابعین میں سے اگر کوئی آدمی ہو، تاکہ میں اس سے ملاقات کروں، کوئی باتیں اس سے پوچھوں۔ اب انہیں بتایا گیا کہ ایک شخص ہیں ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ تابعی ہیں اور بہت بڑے امام ہیں، بڑی شخصیت ہے، اہل علم میں سے ہیں۔ اب انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لائیے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب وہ مسجد نبی میں آ گئے۔ اب جب آگے آمنے سامنے بیٹھے، لوگ بھی بیٹھے ہیں، تو بادشاہ نے پہلا سوال یہ کیا کہ کیا وجہ ہے آپ اتنی بے وفائی کر رہے ہیں کہ سارے لوگ مجھے ملنے کے لیے آئے، میں وقت کا بادشاہ ہوں، لوگوں کو پتہ چلا میں مدینے میں آیا ہوں، دنیا مجھے ملنے کے لیے دوڑ دوڑ کے آ رہی ہے، آپ نہیں آئے، یہ کیا بے وفائی ہے؟ یہ پہلا ہی سوال یہ تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں کہ آپ ایسی بات کہیں کہ جو حقیقت کے خلاف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھے نہیں جانتے، کوئی تعارف نہیں ہے ہمارا آپس میں نے صرف آپ کا نام سنا ہوا ہے، دیکھا ہوا نہیں ہے، میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی نسبت نہیں ہے کہ میں آپ کو ملنے کے لیے آتا، اور آپ تو مجھے پہچانتے ہی نہیں۔ لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ اس نام کا آدمی ہے۔ تو جب دو آدمیوں میں آپس میں کوئی تعلق نہ ہو، کوئی رشتہ نہ ہو، کوئی نسبت نہ ہو، کوئی پہلے سے جان پہچان نہ ہو، تو وہاں کیا توق بنتی ہے کہ آدمی اس کو ملنے کے لیے دوڑتا آئے؟ اس لیے میں نہیں آیا، اور یہ میں نے ٹھیک کیا ہے۔ اب وہ بادشاہ جو قریب جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے، جن میں امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث ہیں، یہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا جی بالکل حضرت ٹھیک کہتے ہیں، بادشاہ سلام، آپ نے غلط بات پوچھی ہے، آپ نے جو سوال کیا نا، اٹھایا ہے نا، یہ بات ہی ٹھیک نہیں تھی، یہ آدمی ٹھیک کہتا ہے۔ اب دیکھیں آج کے دور میں ایسی کوئی کام کرتے ہیں، یہ بات کر کے دکھائے ذرا۔ اب پھر اس نے رخ بدلا گفتگو کا، تو پہلا سوال یہ کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ ہمیں اپنے مرنے سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں حضرت، مجھے سمجھا دیں
کہ ہم مرنے سے ڈرتے کیوں ہیں, خوف کیوں آتا ہے جب آخرت کا خیال آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم نے اپنی دنیا کو آباد کر کے رکھا ہوا ہے اور اپنی آخرت کو ہم نے برباد کر کے رکھا ہوا ہے. دنیا ہماری آباد ہے اور آخرت ویران ہے, برباد ہے. اب جو ہے وہ آبادی سے ویرانے کی طرف جانے کا دل کس کا کرتا ہے؟ اس لیے ہمارا دل نہیں کرتا. پھر دوسرا سوال تیسرا یہ پوچھا کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ کل جب ہم اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے کس صورت میں جائیں گے, کیسے ہمارے رب کے سامنے ہمارا سامنا ہوگا, اور رب کے دربار میں میدان محشر میں کل ہمیں کیسے پیش کیا جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ اس کی بالکل آسان سی مثال ہے سمجھنے کے لیے کہ جب ایک آدمی اپنے گھر سے باہر ہو نا, گھر کا بڑا ہو یا کوئی بھی فرد ہو گھر کا, وہ باہر کسی کام کے لیے گیا ہوا, حج کے لیے گیا ہوا ہے, وہ عمرے کے لیے گیا ہوا ہے, وہ ملازمت کے لیے گیا ہوا ہے, اپنے بچوں کی روزی کمانے کے لیے دور دوسرے ملک میں کہیں رہتا ہے. لیکن کافی عرصے کے بعد جب وہ واپس آتا ہے نا, تو گھر میں کس طرح آتا ہے, کس طرح گھر والے اس کا استقبال کرتے ہیں, کیسے خوشی ہوتی ہے, سب خوش ہو رہے ہوتے ہیں. جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا, یہ رب کے سامنے جب پیش ہوں گے تو اتنی عزت کے ساتھ ان کو لایا جائے گا, ان کا اکرام ہوگا. اور جو گناہ گار ہوں گے یہ کیسے پیش ہوں گے کہ جس طرح ایک آدمی بھاگا ہوا مفرور ہو اور کہیں سے وہ گرفتار ہو جائے تو جگڑ کر جب وہ لایا جاتا ہے نا عدالت میں یا پولیس کے سامنے, تو یوں جو ہے وہ مجرموں کو لایا جائے گا. بس یہ دو ہی قسم کی کیفیات ہوں گی. اب جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو بادشاہ جو ہے وہ رونے لگا, اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. پھر اس نے کہا کہ مجھے پھر یہ بتائیے کہ جب اس طرح کے دونوں کے ساتھ سلوک ہوں گے, کچھ کو جب مجرموں کی طرح رب کے سامنے پیش کیا جائے گا, تو پھر ایسی صورت میں ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ یعنی اگلا سوال تو اب یہ بنتا ہے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ جب یہ دو قسم کے لوگ ہوں گے جو رب کے سامنے پیش ہوں گے, تو میری جب رب کے سامنے پیشی ہوگی تو میری کیفیت کیا ہوگی, اس کا اندازہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل پتہ چل سکتا ہے, اس لیے کہ ہر آدمی کو اپنے اعمال کا پتہ ہے. مجھے پتہ ہے میرے اعمال کیسے ہیں, میری راتیں کیسے گزرتی ہیں, میرے دن کیسے گزرتے ہیں, میری جلوت کیسی ہے, میری خلوت کیسی ہے, میری سوچیں کیا ہیں, میرے اعمال کیا ہیں, میرے کام کیا ہیں. ہر آدمی اپنا موازنہ کر سکتا ہے. اور جب یہ موازنہ خود کر کے اپنے آپ کو قرآن پر پیش کرے, پھر قرآن اسے کھول کے صاف لفظ میں بتا دے گا کہ تو کیسے پیش ہوگا. تو کہا کہ جی پھر میں اپنے وجود کو جب قرآن پہ پیش کروں تو کون سی آیت ہے کہ جو مجھے بالکل کلی اور صاف کر کے بتا دے کہ میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. دیکھ لینا کام اچھے ہیں تو جنت میں جاؤ گے, کام اگر برے ہیں تو جہنم کے مستحق ٹھہرو گے. یہ تمہاری کیفیت ہوگی, یوں اس میں پیش کیے جاؤ گے. اب جب جنت اور جہنم کا تذکرہ چھیڑا تو پھر اس بادشاہ نے ایک جملہ کہا. اس نے کہا کہ بے شک ہم بڑے گناہ گار ہیں, لیکن یہ ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ اس کے نافرمانوں پر بھی حاوی ہے. سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے, تو وہ نافرمانوں پر بھی حاوی ہے. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اللہ کی رحمت کے مستحق بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیکوکار ہوتے ہیں. جو اللہ کا باغی ہو وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہی نہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اچھے اعمال کریں اور اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں. پھر اس نے اگلا سوال یہ کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے, بندے کا سب سے افضل عمل جو ہے وہ کون سا ہے؟ اب انہوں نے اس کو جواب دیا کہ سب سے بہترین عمل فرائض اور واجبات کی ادائیگی اور تمام گناہوں سے اجتناب, سارے گناہوں سے بچ رہا ہو, اور ساتھ ہی جتنے فرائض اور واجبات ہیں انہیں کسی صورت میں معاف نہیں ہے. ان کاموں کو بالکل نہ چھوڑے اور گناہوں کے بالکل قریب نہ جائے. یہ سب سے بہترین عمل ہے بندے کا کہ یہ اعمال جو وہ سر انجام دے رہا. پھر اس نے اگلا سوال یہ کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ سب سے بہترین کلام کون سا ہے, سب سے بہترین بات, افضل بات جو آدمی. اس سے پہلے سوال یہ کیا کہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کسی کو اس طرح دینا کہ نہ اس کو تکلیف پہنچائے نہ بعد میں اس پر احسان جتلائے, منن ولا اذن, کہ نہ اس پر احسان جتلا رہا ہو نہ اس کو تکلیف پہنچائے, بلکہ جو کچھ دے اللہ کی رضا کے لیے کسی پہ خرچ کر دے, یہ بہترین صدقہ ہے. پھر پوچھا کہ سب سے بہترین جو ہے وہ کلام کون سا ہے, کون سی بات سب سے افضل ہے اللہ کے ہاں؟ تو انہوں نے کہا کہ جس آدمی سے تمہیں ڈر لگتا ہو, کوئی روب اس کا, کوئی اس کا دبدبہ, کوئی اس کا خوف کہ یہ مجھے سزا دے گا, آپ کو ڈر لگتا ہو, یا اس کے ساتھ آپ کا کوئی مقصد پھنسا ہوا ہو. ان دونوں صورتوں میں آپ کے مفاد اس کے ساتھ وہ بستا ہوں,
یا حق بات کہنے کی صورت میں آپ کیوں ذاتی طور پر نقصان پہنچ سکتا ہو، ان دونوں صورتوں میں اس آدمی کے سامنے حق بات کہنا یہ سب سے بہترین کلام ہے۔ اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، افضل الجہاد کلمۃ الحق ہند سلطان جائر۔ پتہ ہے کہ یہ بادشاہ ہے اور اس کے سامنے اس کے مزاج کے خلاف بات کی تو مجھے نقصان پہنچے گا، یا نقصان نہ بھی پہنچا تو بعد میں جو حاصل ہونے والے فائدے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے، کچھ بھی میرے ہاتھ نہیں آئے گا، اپنا نقصان ہو جائے گا۔ لیکن اس صورت میں نہ اس سے ڈرتا ہے، نہ اپنے ذاتی مفادات کو دیکھتا ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں، حق بات اس کے منہ پہ صاف کہہ دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بہترین اور زیادہ کمال والا کلام کوئی نہیں ہے جو آدمی یہ اس کے سامنے گفتگو کرتا ہے۔ اب جب یہاں پہ پہنچے نا تو پھر بادشاہ نے اگلا سوال اپنی ذات کے بارے میں کہہ دیا کہ پھر بتاؤ ہم کیسے ہیں۔ اب جب سے بادشاہ نے پوچھا نا کہ ہم بتاؤ ہم کیسے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ خدا کے لیے مجھے معاف رکھیں، یہ سوال آپ مجھ سے نہیں پوچھے تو زیادہ ٹھیک ہے۔ اس نے کہا نہیں آپ کو بتانا پڑے گا کہ ہم کیسے بادشاہ ہیں۔ پھر انہوں نے کھول کر اس کو وضاحت کے ساتھ بتایا کہ تمہارے بڑوں میں یہ خرابی تھی، فلاں میں یہ خرابی تھی، فلاں نے ایسا کیا تھا، وہ سارے گنے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ کاش کہ تمہیں پتہ ہوتا آج وہ کیا کہہ رہی ہیں، دنیا سے چلے گئی ہیں، وہ کیا کہہ رہی ہیں اور ان کو کیا کہا جا رہا ہے، یہ والی کیفیت کا تجھے پتہ ہوتا نا تو پتہ چلتا کہ تم کیسے ہو۔ اس لیے ان چیزوں سے اجتناب کریں اور بچیں۔ اور جب اتنی کھل کر بادشاہ کے سامنے اس نے یہ باتیں کی نا تو پاس بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے کہا کہ وہ بڑا کام خراب ہو گیا، اب تو آپ نے یہ بات اس کے سامنے کہہ دی ہے، بادشاہ وقت کا بادشاہ ہے جیسا بھی ہے، آپ نے اس کے اگلے پچھلوں کو گن کر ایک ایک برائی اس کے سامنے کھول دی ہے، یوں کیا تھا یوں کیا تھا، تو اب تو تمہاری جان کو بڑا خطرہ ہے، اب کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ بالکل میں نے ٹھیک کیا اور وہی کیا ہے کہ جو رب العالمین نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَهُ، کہ حق بات کو کھول کر بیان کرنا ہے اور اس کو کسی صورت میں چھپانا نہیں۔ اب میں نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی اور میں نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اب بادشاہ نے پھر اگلا سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ پھر میں ٹھیک کیسے ہو سکتا ہوں؟ مثلاً آپ نے غلطیاں گنی، خرابی ہے، تو یہ خرابیاں ٹھیک کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ خرابیاں ٹھیک کیسے ہوتی ہیں؟ تکبر چھوڑ دو، مروت اختیار کرو، اور انسانوں کے جو حقوق ہیں ان میں سے کسی چیز میں کمی نہ کرو، ان سارے حقوق کو ادا کرو۔ تکبر چھوڑ کر عوام کی فہرست میں آپ آ جائیں، ان کے ساتھ مروت کریں، حسن سلوک کریں اور ان کے حقوق کو ادا کریں، آپ خود بخود ٹھیک اور سیدھے راستے پہ آ جائیں گے۔ پھر اس نے اگلی ان سے التجا یہ کی کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہ جائیے، آپ میرے ساتھ رہیں، آپ میرے وزیر ہیں، آپ مجھے مشورہ دیں گے، میں آپ سے سیکھوں گا اور سیکھ کر جو ہے وہ اپنا نظام حکومت چلاؤں گا، آپ میرے ساتھ رہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ میں آپ کے ساتھ رہوں، یہ آپ کی عزت، یہ شہرت، یہ نام اور یہ مال و دولت کہیں دیکھ کر میں بھی اسی دنیا کے چکر میں نہ پھنس جاؤں، اس لیے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ کسی بادشاہ کے ساتھ اس کی معیت میں رہوں، میں آپ کے ساتھ رہنے سے معذرت خواہ ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ پھر اس نے کہا کہ چلو آپ میرے ساتھ رہ نہیں سکتے تو مجھے یہ بتائیے کوئی نصیحت ہی کر دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ نصیحت یہی ہے کہ جہاں پر اللہ کی ذات نے حکم دیا نا کہ یہاں یہ کام کرنا چاہیے، اس کام میں تم اپنے آپ کو اگرادر مت پاؤ، ہر نیکی کے کام میں تم آگے کھڑے ہو، اور جس چیز سے اللہ نے روک دیا ہے وہاں پر تمہارا وجود کبھی نظر نہ آئے، بس اس طرح تم نے زندگی گزارنی ہے، یہ میری تمہارے لیے نصیحت ہے۔ اب یہ باتیں ان کے ساتھ ہو گئی، بات ختم ہو گئی، وہ اٹھ کے آگے، تو بادشاہ نے کیا کیا، اس نے ایک بہت بڑی ایک تھیلی بھری نا پیسوں کی اور بھیج دی کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے۔ اب جب وہ تھیلی ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے پوچھا، لانے والے سے پوچھا کہ یہ بادشاہ سلامت نے مجھے کیوں دی ہیں؟ کیا جو میں نے بیان کیا ہے، جو باتیں اس کے سامنے کی ہیں، اس کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، تو اس گفتگو کے بدلے میں یہ رقم مجھے دی گئی ہے؟ اگر اس وجہ سے دی گئی ہے تو ان کا لینا میرے لیے خنزیر کا گوشت کھانے سے زیادہ برا ہے، اس لیے واپس کر دو، یہ میں نہیں لیتا۔ ہاں اگر بادشاہ سلامت نے اس وجہ سے دی ہے کہ جو اہل علم ہیں، جو علماء ہیں اس دور کے، ان کا وظیفہ بنتا ہے، بیت المال میں سے ان سے حق بنتا ہے، تو پہلے ان کو ملے گا جن کا حق بنتا ہے، اس کے ساتھ ہی اگر مجھے بھی مل گیا تو وصول کر لوں گا۔ یہ صرف میرے ایک ہی عالم کا حق تو نہیں بنتا کہ اس کو دیا جائے اور باقیوں کو چھوڑ دیا جائے، لہذا یہ رقم میں کسی صورت میں اس سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب یہ ہے جی وہ حق گوئی کی مثال کہ یہاں پر اس آیت کے ضمن میں جس کو مفسرین نے لکھا کیا
کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق، وہ لوگ کتنے اعلیٰ اور عظیم تھے کہ جو اپنی زبان سے حق کہتے بھی تھے، اور سننے والے پھر کتنے عظیم تھے کہ جو سنتے تھے اور اس کو قبول بھی کرتے تھے۔ اب اس کی چھوٹی سی ایک مثال ذکر کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عظیم ترین شاگردوں میں سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو قاضی القضات گزرے ہیں، ہارون الرشید کے دور کے قاضی القضات ہیں، اور آگوئی کا عالم کیا ہے اور سننے کا عالم، قبول کرنے کا عالم کیا ہے۔ بارشیں نہیں ہو رہی تھیں کافی عرصے سے۔ اب یہ بادشاہ خود ان کے پاس حاضر ہوا عدالت میں، اور جا کے ان سے کہتا ہے کہ حضرت جی اعلان کر دیجئے، لوگ باہر نکلیں، نماز استسقاء پڑھیں، کوئی دعا کریں۔ تو بارشیں کافی عرصے سے نہیں ہو رہی۔ تو قاضی ابو یوسف نے اس کو کیا کہا، اسے کہنے لگے کہ سنو، یہ جو بارشیں نہیں ہو رہی نا، تم لوگوں کہہ رہے ہو جاؤ استسقاء کی نماز پڑھیں، دعا کریں، اس میں سب سے بڑا قصور تمہارا اپنا ہے۔ اور تمہارا قصور کیا ہے کہ فلاں فلاں جگہ، چونکہ میں قاضی ہوں، مجھے پتہ ہے آپ کے کاموں کا، تو فلاں فلاں جو زمین ہے جس پر جو ہے وہ سرکاری بلڈنگ بنی ہوئی ہے، سرکاری دفاتر بنے ہوئے ہیں، فلاں عمارت بنی ہوئی ہے، یہ ساری عوام کی زمینیں ہیں، اور تم نے حکومت کے زور پر سب پہ قبضہ کر کے وہاں پہ یہ تعمیرات کر کے اپنے قبضے میں کر لی ہیں، لوگوں کے حق چھین کر ان کو غصب کر کے پھر دعائیں کرتے ہو، بارشیں نہیں ہوتی۔ اس لیے پہلے اس بات کو ختم کریں، اللہ بارش کریں گے پھر میں دعا کروں گا۔ ایسی صورت میں کہ جب تم نے لوگوں کے حقوق کو غصب کیا ہوا ہے، میں تمہارے ساتھ دعا کرنے کے لیے میدان میں نہیں جاؤں گا۔ اب یہ بات ہے، منہ پہ کیسے کہہ دیا۔ اب بادشاہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ اٹھا کے لے جاؤ، اس کو برطرف کرتے ہیں، نیا جج بھرتی کرتے ہیں، نہیں، اس نے اسی جگہ فوراً جو ہے آدمی بھیجے، اور جو وہ سارا پچھلا ریکارڈ منگوایا، کون سی جگہ کس کے نام پر تھی، کہاں سے لی گئی ہے، سب کو وہاں پہ چیک کیا، اور بیٹھے بیٹھے اس نے اعلان کیا کہ یہ ساری زمینیں، ان پر جو عمارتیں بھی بن گئی ہیں، ان سمیت ہم نے ان کے اصل مالکوں کو واپس کر دی ہیں، سارا کچھ واپس کر دیا۔ ایسے حق بات کو کہتے بھی تھے، مانتے بھی تھے، اور اس پہ عمل بھی کرتے تھے۔ اب جیسے انہیں سارا کچھ واپس کیا نا، تو امام یوسف رحمہ اللہ نے ادھر بیٹھے ہوئے نے کہا کہ اب باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہاں ہی دعا کرتے ہیں، چلو تو آمین کیا، میں دعا کرتا ہوں۔ اور پھر ایک ہی جملہ کہا کہ یا اللہ میں گواہ ہوں اس بات کا کہ قاضی ابو یوسف امام ہارون الرشید نے، جو وقت کا بادشاہ ہے، اس نے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لی ہے، اس کی توبہ کا گواہ میں ہوں، اس نے جو حق غصب کیے تھے سارے واپس کر دیے ہیں، یا اللہ اس کے صدقے میں تو بارش نازل کر۔ اور لکھنے والوں نے لکھا کہ ابو یوسف کے ہاتھ اپنے چہرے پہ بعد میں پھرے، اللہ نے پہلے موسلا دھار بارش شروع کر دی، اور دیر تک بادشاہ بیٹھا رہا کہ بارش ختم ہو تو میں اپنے گھر کو واپس جاؤں۔ تو یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ دور تھا، یوں حق وہ کہتے تھے۔ یہ اسلام کا ترا امتیاز ہے، اور یہودیت کی پہچان، اہل کتاب یہود و نصارہ کی پہچان قرآن نے کیا کہی ہے؟ حق بات کو چھپاتے تھے، منہ سے حق نہیں نکلتا تھا، آدھی بات سچ کہی، آدھی اس میں غلط ملائی، اس کو ملا کر لوگوں کے سامنے پیش کر کے یا وہ چاہتے تھے کہ اپنے دنیاوی مفاد حاصل کریں، مال و دولت کو حاصل کریں۔ اس سے ایمان والوں کو روکا گیا ہے۔ کہا کیا گیا؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ باقی تشریح انشاءاللہ آئندہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔